اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا قابل احترام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ایک دن کا روزہ رکھو اور اس وقت تک افطار نہ کرنا جب تک میں اجازت نہ دوں۔ لوگوں نے روزہ رکھا اور جب افطار کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اجازت طلب کرتے اور افطار کرتے۔ اسی میں ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قبیلے کی 2 لڑکیوں نے بھی روزہ رکھا ہے لیکن وہ آپ کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے شرما رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی تو اپنا رخ پھیر دیا۔ وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لڑکیاں اجازت مانگ رہی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو پھیر لیا۔ ایسا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ چوتھی مرتبہ دوبارہ جب وہ شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کا کیا روزہ جو دن بھر لوگوں کا گوشت کھاتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 لڑکیوں کو بلاؤ، لہٰذا ان کو بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے 2 کٹورے ان کے ہاتھوں میں دیے اور کہا کہ اس میں قے کرو۔ تو انہوں نے اس کے اندر جب قے کی تو ان کی قے کے اندر، ان کی وومیٹنگ کے اندر گوشت کے لوتھڑے اور خون نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سحری تو حلال طریقے سے کی تھی، حلال کھانوں سے کی تھی، لیکن ان کا افطار لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے ہوا ہے، یعنی انہوں نے لوگوں کی غیبتیں کی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وبال ہے غیبت کرنے کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو بلایا اور کہا کہ دوبارہ وضو کرو اور نماز پڑھو، اور تم نے جو روزہ رکھا ہے اس کی کل قضا کر لینا۔ تو صحابہ نے پوچھا، ان 2 شخصوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس وقت میں فلاں لوگوں کی غیبت کی تھی۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح یہ جو غیبت، یہ جو مرض ہے، یہ جو بیماری ہے اور یہ جو گناہ ہے، یہ ہمارے وضو کو، ہماری نمازوں کو اور ہمارے روزوں کو متاثر کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ جتنا آسان اس گناہ کا صدور ہم سے ہوتا ہے، لیکن اس کا وبال اور اس کی برائی اتنی ہی بڑی ہے۔ کیا ہے یہ غیبت؟ کسے کہتے ہیں غیبت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرنا یا اس کے تذکرے کرنا، کہ اگر وہی تذکرے اس کے اگر سامنے کیے جائے گی تو اس کو برا لگے گا، اس کو برا معلوم ہوگا، اس کو ناگوار گزرے گا، تو اس بات کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات یا وہ برائی جس کا تذکرہ ہم پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں وہ اگر ہمارے بھائی کے اندر موجود ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ موجود ہے تو ہی وہ غیبت ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے، وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، تب تو وہ بہتان ہوتا ہے، اور بہتان تو غیبت سے بھی بڑھ کر گناہ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کی کسی بھی قسم کی برائی اگر ہم اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن دوستو، آج کتنا عام ہے یہ غیبت کرنا، کتنا عام ہے۔ دیندار لوگ، بے دین لوگ، مسجدوں کے باہر غیبت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر غیبت ہوتی ہے، کوئی محفل ہماری غیبت سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور معاف کیجیے خصوصاً خواتین اور لڑکیاں اس کے اندر زیادہ انوالو رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کی جو سنگینی بیان کی ہے، اس سنگینی کا اگر مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں اگر ہم سنیں گے اور ہمارے دلوں میں اگر ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہم اس برائی کے اندر ملوث نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو کسی تیسرے شخص کی غیبت کرتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی اور وہ آگے بڑھ گئے تو سامنے ایک مرے ہوئے گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آؤ اے دونوں صحابو، اس لاش کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس مرے ہوئے گدھے کی لاش کو ہم کیوں کھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی کی جو غیبت کی ہے،
یہ اس گدھے کی گوشت کھانے سے زیادہ بری چیز ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں غیبت کی سنگینی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا سفر ہوا تو کچھ لوگوں کے پاس سے جب آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جو ناخن تھے وہ بڑے بڑے تانبے کے بنے ہوئے تھے اور اپنے وہ چہرے کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے اس فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں بہت سارے لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری نیکیاں جو ہم نے کی ہے وہ اس کے اندر نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ تمہاری نیکیوں کو تمہاری غیبتیں کھا گئی، یعنی جو تم نے غیبتیں کی ہیں لوگوں کی اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے بھی زیادہ شدید گناہ قرار دیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے زیادہ سنگین گناہ غیبت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے اور اس کو توفیق اگر ہو جائے تو وہ توبہ کر لے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن جب غیبت کرنے والا غیبت کرتا ہے تو اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ شخص بھی اس کو معاف نہ کر لے جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کے پیٹھ کے پیچھے اس نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ زنا کرنے والے کے لیے توبہ ہے اور غیبت کرنے والے کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ تو غیبت کرنے والوں کے لیے کوئی توبہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے اس کی توبہ کرنی چاہیے، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور واقعی میں یہی بات ہے، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، کیا اچھے کیا برے، کیا بے دین کیا دیندار، سب لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور مختلف ناموں کے ذریعے اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ معافی کہ اللہ معاف کرے یہ جملہ کہتے ہوئے ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لیکن ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس گناہ کی ہم نے معافی مانگنی چاہیے۔ غیبت کی ایک اور جو قسم ہے جسے چغلی کہتے ہیں، یہ چغلی کیا ہے؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی کی غیبت دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا کرانے کے لیے، آپس میں ناراضی پیدا کرنے کے لیے اگر کی جائے، ان دونوں کے درمیان میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے اگر ہم کسی ایک کے پاس دوسرے کی غیبت بیان کریں تو اسے چغلی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جو ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آخر یہ غیبت کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ جب ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی صاحب اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ شریعت کا ایک بڑا مقصد مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے، تو اس کے عیوب، اس کی کمزوریاں اور اس کی خامیاں دوسرے کے سامنے عیاں ہوتی ہے اور اس کی عزت اور اس کے آبرو پر حملہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے کعبہ، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، تو کتنا قابل احترام ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور ایک مومن کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے شرک اور قتل کے بعد بڑا گناہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو کے اور اس کے احترام پر حملہ کرنا ہے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ جس مسلمان کی اتنی عزت اور اتنی حرمت بیان کی گئی ہے، لیکن جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے عیوب کو عیاں کر رہا ہے اور اس کی عزت پر، اس کی حرمت اور اس کی عزت پر اور اس کی حرمت پر حملہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہم کسی مسلمان کی کمزوریوں کو اور اس کے عیوب کو اور اس کی خامیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کے عیوب کو دنیا کے اندر چھپائے گا، اس کی کمزوریوں کو دنیا کے اندر چھپائے گا، اس پر پردہ ڈالے گا، کل آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کی اور اس کے آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو عزیز دوستو، اتنا بڑا جو گناہ ہے غیبت، اس سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے اس کے اوپر جو وعید بیان کی ہے، اس کا جو عذاب بیان کیا ہے، بار بار ہم اس کو جو ہے یاد کرتے رہیں۔ اور ایک بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر قابو رکھیں۔ دیکھیے، جو بڑے بڑے جو گناہ آدمی سے سرزد ہوتے ہیں اس کے اندر زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، جو مسلمان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ میں اس کو حفاظت کروں گا، اس کو گناہ کے اندر ملوث نہیں ہونے دوں گا، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ وہ ایک ہے زبان اور دوسرے ہے شرمگاہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ تو اس زبان پر قابو پانا یہ ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے پورے اعضاء، ہمارے آرگنز زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اے زبان، تو اپنے آپ کو قابو میں رکھ، تو جتنا اپنے آپ کو قابو میں رکھیں گی ہم اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ تو ہم اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سمت نجا۔ کتنی مختصر لیکن کتنی جامع اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ من سمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے اسلام کی 2 بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو اچھے حسن اخلاق ملے ہوں اور لمبی خاموشی اس کو عطا کی۔ ایک دانا شخص نے بہت اچھی بات کہی کہ اکثر میں اپنے بولنے کی وجہ سے ہی مجھ کو پچھتانا پڑا، میں اپنی خاموشی کی وجہ سے اور اپنے خاموش رہنے کی وجہ سے بہت کم مرتبہ مجھے پچھتاوا اور افسوس ہوا۔ تو اپنی زبانوں پر ہم کنٹرول کریں، خاموشی اختیار کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے مذاہب کے اندر روزے میں یہ بھی ضروری تھا کہ کوئی آدمی بات نہ کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ زبان کے گناہوں سے محفوظ رہیں تو ہم اور غیبت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، بہت نیک ہوتا ہے، بہت ہی اللہ والا ہوتا ہے اور بالکل جنت سے قریب ہوتا ہے، لیکن اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ وہ جہنم میں پھسل کر گر جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو جہنم سے بہت قریب ہوتا ہے لیکن اپنے زبان سے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری بات نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ہم خاموش رہیں گے اتنا ہم محفوظ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔